لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دیر کہن سے نکال دو۔ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بانگ درا میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمار محبوب اور میرے ساتھ موجود ہیں احمد حاتب صدیقی صاحب۔ سامعین کرام، ابلیس جس نے یہ عہد باندھا تھا کہ وہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے جو خلیفہ ہے یعنی انسان، اس کو صحیح راستے سے بھٹکائے گا، تو اقبال نے ابلیس کا جو مشن ہے بڑے اچھے انداز میں جو ہے اپنی مختلف نظموں میں اس کو بیان کیا، اور بلکہ ایک تو ابلیس کی مجلس شورا جو ہے وہ بڑی زبردست ایک نظم ہے جس کے اندر اقبال نے پورا ایک انالیسس پیش کیا ہے پوری ایک صدی کا۔ آج جس نظم کا ہم نے انتخاب کیا یہ بھی ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، یعنی کچھ تو میڈیا کے لوگ ہوں گے، کوئی سیاست میں جو اس کے فرزند ہیں، کوئی کسی اور میدان کے اندر ہیں، یہ اسپیسیفک ایک خطاب ہے اس کا جو اس نے اپنے سیاست کے اندر جو اس کے اعلی کار لوگ ہیں ان کے نام اس نے کیا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا احمد حاتب صدیقی صاحب سے، ان اشعار کو آپ نے یقیناً جب سنا ہے تو بہت اس کے اندر ایک میسیج جو ہے وہ امت مسلمہ کا جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ یہ لکھے اس وقت گئے تھے اور تصویر کشی آج ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے جو منظر آج ہم دنیا کے سٹیج پہ دیکھ رہے ہیں، اقبال اس منظر کو اس وقت دیکھ چکے تھے۔ جو اقبال وہ کہتے بھی ہیں کہ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ تو اقبال کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ صلاحیت دی تھی کہ آنے والے زمانے کی وہ پہلے سے جو ہے وہ ان کو اندازہ ہو جاتا تھا۔ تو میں احمد حاتب صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس نظم کی تشریح آپ کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اقبال کی مستقبل بینی کا ذکر کیا ہے، جی تو قائد اعظم بھی اس کے قائل تھے، جی جی، اور قائد اعظم نے اقبال کے انتقال پر جو تعزیتی تقریر کی تھی اس میں یہ لفظ بھی شامل تھا کہ وہ سیئر آف فیوچر یعنی مستقبل بین تھے اقبال، اور اقبال خود بھی کہتے ہیں کہ عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، جی میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب۔ بے حجاب۔ تو ابلیس کے فرزندوں کا آپ نے ذکر کیا، تو اقبال کا ایک شعر ہے جو ان کے متروکات میں سے ہے، کسی کلام میں ملتا نہیں ہے، بہت مشہور بھی ہے کہ پیدا ہوا وکیل تو ابلیس نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا۔ تو ایسے فرزند تو ہر شعبے میں موجود ہیں، جی جی، لیکن یہ سیاسی فرزندوں سے خطاب ہے، جی ہاں، اور سیاست کے ذریعے سے بہت سی چیزیں دین مبین کی جو ہیں وہ یا تو ختم کی گئی ہیں یا ان پر کنٹرول کیا گیا ہے یا ان کو خراب کیا گیا ہے، اور اس کی طرف بالعموم ہمارے علماء، صوفیاء اور مشائخ کی توجہ نہیں ہے۔ جی جی، اور اقبال یہی چاہتے ہیں کہ سیاسی طور پر اسلام غالب رہے، جی جس طرح ہماری زندگی میں انفرادی زندگی میں غالب ہے، کسی حد تک اجتماعی زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ مثلا ہم اجتماعی طور پر روزے رکھتے ہیں، اجتماعی طور پر عید کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو معمولات زندگی ہیں ان میں بھی اسلام کو غالب رہنا چاہیے، اور جو ہمارا پورا قومی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، اس میں بھی اسلام کو غالب رہنا چاہیے۔ اچھا، اب اس کا جو پہلا شعر ہے کہ لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دیر کہن سے نکال دو، تو اس میں ابلیس کا کیا فائدہ ہے؟ جی جی، یہ دیکھنا ہے، اس لیے کہ اگر زنار کہتے ہیں وہ جو ایک کنٹھی یا مالا سی جو نہیں پہنے ہوتے،
یہ عام طور پر ہندو لوگ جی جو ہے وہ رنگین قسم کے دھاگوں سے بنی جی ہاں ہوئی، جی ہاں تو اس کو زنار کہتے ہیں، صحیح اور یہ کسی کے نام کی ہوتی ہے، ہوں مثلا وہ رام کے نام کی پہنیں گے یا کرشن کے نام کی پہنیں گے، صحیح کسی کے نام کی ہوتی ہے تو اس کو زنار کہتے ہیں، اور اس کو پہننے والے زناری کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے تو وہ اپنے فرزندوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ ان برہمنوں کو دیر کوہن، دیر کہتے ہیں مندر کو، ہوں یہ پرانے مندروں سے نکالو اور ان کو سیاست کے پیچ میں لے آؤ۔ صحیح۔ اچھا، اب آپ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ پیش میں میں زناریوں کو دیر کوہن سے، یعنی یہاں پر اگر دوبارہ برہمن کہتے تو ایک تو تکرار سے خرابی، مطلب یہاں سے یہاں پہ بھی اصل میں مراد وہی برہمن ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ اقبال کا اپنا زمانہ سامنے رکھیے ٹھیک ہے کہ اس زمانے میں ہندوؤں نے گویا وہ شروع کر دیا تھا مسلمانوں سے جو مخاصمت اور دشمنی کا آغاز کر دیا تھا۔ یہ تاریخ آپ کے سامنے ہوگی کہ قائد اعظم جو انڈین نیشنل کانگریس کے ممبر تھے اور 1913 میں مسلم لیگ کی بھی ممبرشپ انہوں نے اختیار کر لی تھی، اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہندو مسلم اتحاد ہو جائے اور دونوں مل کر کے یہاں سے گویا انگریزوں کو نکالیں اور اپنی غلامی کا خاتمہ کریں، لیکن قائد اعظم مایوس ہو کر کے گئے۔ جی جی انہوں نے کہا کہ ہندو ناقابل اعتبار ہے، جی جی اور وہ سیاست ترک کر کے چلے گئے تھے۔ صحیح۔ ان کو تو بعد میں یعنی 1931 اور 32 میں علامہ اقبال جا کر کے گویا قائد اعظم کو بھی انہوں نے خطبہ الہ آباد دیا، جی 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 اور منا کے لائے ان کو، اور منا کر کے لائے۔ قائد اعظم 1934 یا 1935 میں واپس آئے، 1936-37۔ 1937 کے بعد آپ قائد اعظم کی جتنی تقریریں پڑھیں گے وہ ساری تقریریں علامہ اقبال کے خطبات ہی محسوس ہوتی ہیں، ان کے اشعار سے۔ علامہ اقبال کو قائد اعظم نے اپنا روحانی پیشوا قرار دیا تھا، اسپریچول گائیڈ، تو علامہ اقبال ان کو منا کر لائے تھے۔ تو اس وقت کی یہ صورتحال ہے کہ برہمن جو سیاست میں آئے تو دیر کوہن سے نکل آئے، وہ جہاں وہ ایک رہبانیت کی زندگی وہ اختیار کی ہوئی تھی، یہ سادھو لوگ ہوں یا برہمن ہوں، یہ ان کا کام بس اپنے پوجا پاٹ سے ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی وہ، لیکن ان کو وہ سیاست میں لے آئے۔ ٹھیک ہے، کیوں لے آئے؟ اس لیے کہ اس کی دشمنی تو اسلام سے ہے، جی جی تو لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دیر کوہن سے نکال دو، وہاں سے نکل آئے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ اس موضوع پر آتے ہیں اپنے کہ نقصان کس کو پہنچانا ہے۔ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، یعنی کھانے کو کچھ نہیں ہے اور مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، آپ کی ناموس، آپ کی عزت، آپ کا احترام، وہاں وہ لڑنے مرنے کے لیے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو روح محمد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جو روح اس کے اندر ہے وہ آپ اس کے اندر سے نکال دیں، اور روح محمد سے ایک مراد وہ بھی لی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، جی جی، وہ تعلیمات اس کے، مطلب وہ تعلیمات اس دنیا میں آ جائے، اور حالانکہ ہے فاقہ کش وہ مرد مومن، اور موت کا اس کو کوئی خوف نہیں ہے۔ فاقہ کشی کیوں نہیں ہے؟ وہ خوف اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے بدن میں، اس کے جسم میں روح محمد ہے۔ جی جی، اچھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت دونوں کو کور کرتا ہے، دونوں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا ہے ہاں، اس کو وہ اس دنیا میں جو ہے وہ چونکہ ایک تڑپ اس کے اندر لگی ہوئی ہے کہ اس کو لے کے آنا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن ہمیں دیا تھا تو وہ ہم نے پورا کرنا ہے، تو اس روح کو ان کے بدن سے نکال۔ اچھا، اور پھر ایک بات اور بھی ہے کہ اگر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی نکال دی جائے تو پھر کیا جان دینا اور کیا لڑنا۔ جی جی جی، تو یہ ترکیب بتاتے ہیں کہ وہ فاقہ کش یعنی باوجود فاقہ کش ہونے کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہم بھوکے مر جائیں گے، ہمیں نہیں چاہیے یہ عیش اور آرام اور دنیا بھر کی چیزیں،
ہمیں اپنا ایمان عزیز ہے. ایمان عزیز ہے, ہماری اپنی تہذیب ہوگی جس کے اوپر ہم کھڑے ہوں گے. ایمان کو بیچ کر کے ہم کوئی چیز نہیں لیں گے. جی جی جی. اور اقبال ایک جگہ اور بھی وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ, دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت, ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. تو دین کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے. جی ٹھیک ہے. اور فاقوں کی زندگی گزار لیں گے. ٹھیک ہے. وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اقبال کے زمانے میں تو پتہ نہیں اتنا تھا یا نہیں تھا, لیکن اب جو ہم خبریں سن رہے ہیں کہ یہ کیسینو بن رہا ہے, یہاں مندر بن گئے ہیں, یہاں وہ مغربی تہذیب اختیار کی جا رہی ہے خواتین. اچھا صرف یہ تو ایک علامات ہے نا. جی جی. مطلب جو اصل چیز مجھے جو نظر آ رہی ہے کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, مطلب پورا عرب جو ہے اس کے تعلیمی اداروں کے اندر جو فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے, جو تصورات دیے جا رہے ہیں, مطلب ایک پوری نسل جو تیار کی جا رہی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ دنیا کے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ مغرب کے جو اسکالرز نے دیا ہے وہ ہے. تو یہ پوری ایک فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو, کہ جب اس فکر کو ہی آپ وہاں سے غائب کر دیں گے تو پھر ہو سکتا ہے جبہ رہ جائے, نماز رہ جائے, روزہ رہ جائے, لیکن وہ روح محمد جو ہے وہ بھی بالکل. دیکھیے جس طرح مغرب میں ہے کہ وہ چونکہ ان کے ہاں دین کا تصور نہیں ہے کہ پوری زندگی کو محیط ہے, بلکہ وہ اس کو ریلیجن کہتے ہیں, مذہب ہے, اور وہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے, پرائیویٹ معاملہ ہے کہ وہ کسی کی پوجا کرے, کسی سے مانگے, کسی کے آگے سر جھکائے. تو یہی تصور وہ ہم یعنی مسلمانوں کے اندر بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی دین اچھا, اس کے لیے وہ آیت بھی لائق رہا پھر دین والی استعمال کرتے ہیں, اس کا موقع محل دیکھے بغیر کہ وہ کس مقصد کے لیے. تو یہ تصور جو ہے مذہب سے متعلق وہ تمام کا تمام یہاں پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اگر یہ فرنگی تخیلات یہاں پر آ گئے تو اسلام نہ حجاز میں رہے گا نہ یمن میں رہے گا, اور یہ ابلیس کی ایک چال ہے اور اسے ہم قبول بھی کر رہے ہیں. رفتہ رفتہ ہمارے اپنے ملک میں بھی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دین کی بات نہ کریں, اسلام کی بات نہ کریں, بلکہ وہ تمام ادیان کو لے کر کے چلیں, اور وحدت ادیان کا بھی تصور پیش کیا ہے کہ سارے یعنی دین, کوئی دین ایسا نہیں ہے کہ جو غلط ہو, سب صحیح ٹھیک ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا, افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج, ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. دیکھیے اس زمانے سے لے کر اب تک یہ سلسلہ چلا رہا ہے, اور اقبال نے اس وقت بھی پہچان لیا تھا کہ افغانیوں کی اصل قیادت جو ہے وہ ان کے حکمرانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, بلکہ ان کے دینی رہنماؤں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور آج بھی یہی صورتحال ہے کہ افغان جو ہیں وہ کسی فوجی, کسی سپاہی کے پیچھے یکجا نہیں ہوں گے, لیکن وہ ملا کے پیچھے اکٹھے ہو جائیں. اچھا, یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو افغانیوں کی ایک پوری تاریخ ہے, جی جی, مطلب غیرت کی تاریخ ہے, غیرت کی تاریخ ہے. تو اچھا, تو شیطان جو ہے, ابلیس جو ہے, وہ اس کو اس مٹی کا اثر یا وہ نہیں مانتا. وہ کہتا ہے یہ جو ان کی غیرت ہے نا وہ وجہ ہے دین, ان کا دین ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سنگلاخ پہاڑوں میں رہتے ہیں اور اس مٹی کا اور کوئی جدی پشتی ان کے اندر یہ چیز آ رہی ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جب سے ان کو یہ دین ملا ہے نا, اور یہ جو فکری رہنمائی ان کی ان دین پسند طبقے کے پاس آئی ہے, تو اس کی وجہ سے ان کے اندر یہ آ گیا. تو غیرت سے ہٹانا ہے تو ان کے اندر سے جو ہے ملا جو ہے وہ ان کے کوہ دمن سے, کوہ دمن یعنی پہاڑ اور پہاڑ کا دامن, جی جی, وہاں سے نکال دو. اور اصل بات یہ ہے کہ ان کی اس غیرت دین سے دنیا کو جو تکلیف ہے جی جی وہ یہ ہے کہ ان کی تہذیب کی کوئی چیز وہ قبول کارگر, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ان کے ہاں سود نہیں ہے, سود نہیں ہے تو وہ کسی کے غلام بھی نہیں. ہم قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں, ہماری نسلیں تک غلام بنی ہوئی ہیں, لیکن ان کے پاس وہ چونکہ انہوں نے سود کو قبول نہیں کیا اور قرضوں کو بھی قبول نہیں کیا, تو وہ اپنے ہر فیصلے میں آزاد ہیں. جی بالکل, وہ اپنی پالیسی خود بنا سکتے ہیں, اور یعنی خارجہ پالیسی ہو یا تعلیمی پالیسی ہو, کوئی بھی ہو, ہم ان میں سے کوئی چیز خود نہیں بنا سکتے. جی جی, ہمیں ڈکٹیشن لینی پڑتی ہے. مداخلت. تو ہاں, تو افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج,
ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. جی ہمارے یہاں بھی غیرت دین اگر پیدا ہو جائے جی جی تو پھر ہم سے بھی کوئی ٹکر نہیں لے جی سکے گا. بالکل ایسے. اچھا، اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو. یہ ختن جو ہے وہ چین کا ایک علاقہ ہے جہاں بہترین ہرن پیدا ہوتے ہیں. اچھا. ہاں، تو مشک ختن بھی مشہور ہے کہ ختن میں اونٹ کے نافے سے جو خوشبو نکلتی ہے وہ مشک کہلاتی ہے. صحیح. تو وہاں بہترین خوشبو ہوتی ہے. صحیح. تو کہتے ہیں کہ اہل حرم سے ان کی اس کے پہلے اس دوسرے مصرے کو سمجھیے کہ ہرن کو کہاں سے نکال رہے ہیں؟ مرغزار ختن، جہاں وہ پیدا ہوتا ہے. اچھا، یعنی جو اس کا اپنا اصل وطن ہے. یہ آہو سے مراد ہرن ہے. ہاں، آہو ہرن کو کہتے ہیں فارسی صحیح میں. صحیح. اور وہاں ختن میں بہترین ہرن پیدا ہوتے ہیں اور خوشبودار ہوتے ہیں. وہ ان سے مشک نکلتی ہے جو مشک ختن کہلاتی ہے. جو وہاں اس کے وطن سے ہرن کو اس کے وطن سے نکال دو. تو یہ اب دوسرا مصرع جو آپ کی سمجھ میں آ گیا. تو پہلا مصرع سمجھنا مشکل نہیں ہوتا کہ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو. تو وہ روایات جو حرم کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، حرم میں پیدا ہوئی ہیں، وہ اب جب آپ چھین لیں گے تو پھر دین باقی نہیں رہے گا. روایات تو یہ ہے کہ یعنی بے شمار اس میں گفتگو کی جا سکتی ہے لمبی چوڑی. روایت تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چلے گا. اور اگر کوئی شخص کوئی بات ایسی کہتا ہے کہ جو دین سے متصادم ہو اور شرع سے متصادم ہو، تو ایک عام آدمی کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ یہ بات میں نہیں مانوں گا. تو یہ روایات جو ہیں وہ آپ چھین لیں اور لوگوں کو یعنی دین سے دور اور بے بہرا کر دیں. صحیح صحیح. تو یہ ابلیس کا پلان ہے اور سیاسی فرمان ہے اپنے. اچھا، اب اس کے بعد ایک وہ تعلی کا شعر آتا ہے جس میں اپنی تعریف کی ہے شاعر نے کہ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز. لالا ویسے تو وہ سورج مکھی کا پھول ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد مسلمان ہے کہ اقبال کے نفس کہتے ہیں سانس کو. صحیح. لیکن یہ مجازن اس کو زندگی کے معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ بولنے اور گانے اور نغمہ سنانے کے معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن نفس کا مطلب سانس ہے. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز. اچھا، اب اس کو آپ پھونک بھی کہہ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. کہ لالے میں جو آگ لگی ہوئی ہے، صحیح، اس کو یہ پھونک کر کے اور تیز کر رہا ہے. صحیح. مطلب امت مسلمہ وہ پھول ہے کے دل میں جو، یا امت مسلمہ وہ پھول ہے جس میں اقبال جو ہیں وہ اپنی پھونک سے جو ہے. اچھا، اسے چونکہ وہ جو پنکھڑی ہوتی ہے سورج مکھی کی، وہ بالکل آگ کے شعلوں کی طرح، تو اس کو آگ سے تشبیہ دی ہے انہوں نے. اچھا، اور کہتے ہیں کہ اس آگ کو یہ پھونک مار مار کر کے اور بڑھا رہا ہے. صحیح. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز. مسلمان کے دل میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو یہ اور بڑھا رہے ہیں. ہاں، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. یہ ابلیس کا فرمان ہے. صحیح. یہی مسئلے کا حل ہے، کیونکہ جب تک یہ غزل سرا رہا تب تک یہ آگ بھڑکتی چلی جائے گی. صحیح. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. پورا ایک پلان جو ہے وہ سمجھیں کہ ابلیس نے اس دنیا پہ اپنے نظام کی حکمرانی کے لیے اس نے تیار کیا. اور میں نے جس طرح آغاز میں کہا تھا کہ اس کی جھلک آج ہم دنیا کے سٹیج پہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے فکر عرب جو ہے اس کو فرنگی تخیلات دیے گئے. روح محمد جو ہے وہ فاقہ کش کے جسم سے جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. افغانیوں توہین رسالت کے جتنے بھی اقدام ہو رہے ہیں، اور افغانیوں کی غیرت دین جو ہے اس کو بڑی کوشش کی گئی کہ اس کا وہ ملا جو ہے اس کو کوہ دمن سے نکالا جائے، لیکن ناکامی رہی. اہل حرم سے پھر روایات جو ہیں وہ چھیننے کا جو ایک وہ، اور اس میں کسی حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی تگ و دو ہمیں نظر آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ابلیس کی ان سازشوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس کا ایک دفاعی نظام جو ہے اپنا، وہ بلکہ دفاع سے بڑھ کے ایک ایگریسو جو ہے وہ اپروچ ہم اپنا سکیں اور اللہ کے نظام کو اس دنیا پہ نافذ کر سکیں. بہت شکریہ.